دوستوں میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے جرمنی کے اندر، جہاں پہ ایک 50 سالہ سعودی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر طالب صاحب جو ہیں، اس نے ایک جرمن کرسمس مارکیٹ کے اندر ایک گاڑی کو گھسا دیا۔ 5 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اور یہ جو 20 سال سے پرسن ہو از اے سائیکیٹرسٹ، یا تو یہ بندہ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اسے گاڑی لگ گئی ہے، جان بوجھ کے ماری۔ کون بندہ ہے جو گاڑی اس انداز سے چلائے گا کہ 20 بندوں کو بھی ہٹ کرے اور 20 زخمی بھی ہوں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی اور بندے بھی مرنے کی اطلاعات آ سکتی ہیں انفارچونیٹلی، بیکاز کہ وہ کہہ رہے ہیں زخمی بڑے کریٹیکل ہیں۔ اس انداز سے گاڑی ماری کہ 5 بندے بھی مارے گئے، اور جو باقی زخمی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کی کنڈیشن ایسی ہے۔ یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کیا پرابلم ہے یورپ کے اندر؟ پہلے تو آپ وہاں پہ زبردستی گھستے ہیں، پھر آپ اگر وہاں پہ چلے جائیں تو آپ اس طرح لوگ ادھر رہتے ہیں اور اپنی اپنی فیفڈمز کریٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتے۔ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں تو جتنا بھی باہر گیا ہوں، میں نے جا کے دیکھا ہے، جو بھی جن لوگوں سے بھی جا کے ملے، انہوں نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک سے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ میں لوگوں سے جا کے سوال پوچھتا ہوں جا کے باہر، میں نے کہا جی کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جو لوکلز ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، یا آپ کے گھروں میں آتے جاتے، شادیاں فنکشن ایونٹ میں اٹینڈ کرتے ہیں، پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں، پوری پوری زندگی گزار دیتے ہیں باہر، ایک بھی ان کا گورا دوست نہیں ہوتا سوائے جس کے ساتھ کام نہ ہو۔ کہہ رہے نہیں ہو۔ اب یہ جو 50 سالہ بندہ جس کو کسٹڈی میں لیے گیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سعودی نیشنل ہے، 20 سال سے یہ وہاں پہ تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ پورا نام اس کا نہیں بتایا جا رہا۔ یہ بندہ جو ہے یہ سائیکیٹری اور جسے وہ کہتے ہیں نا میں اسپیشلسٹ تھا، یا تو یہ بیچارہ بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کرتے کرتے خود سائیکو ہو گیا، یا پھر پیچھے اس کے ریلیجیس موٹیویشن ہے۔ اور کیونکہ کرسمس قریب آ رہی ہے، کرسمس مارکیٹ، پھر یہ مسلمان وہاں پہ یورپ میں کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا بہت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اسلاموفوبک جو ویوز ہیں یہ بہت سالوں سے ڈال رہا تھا اپنے اس پہ، اور اب ایک طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ میں بڑے اس کے اسلام ہسٹری کے بارے میں بڑے اگریسو ویوز تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے سننے میں آیا کہ ایک سعودی یہ جو ہے یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم بھی اس نے جو بنایا ہوا تھا، جو لوگ اسائلم اپلائی کرنا چاہ رہے تھے جرمنی میں، کیونکہ جو سیرین جو ہیں جہادیز، ان کو بڑی سنا ہے کہ وہاں پہ اسپیس دی جا رہی تھی۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو موجودہ جرمن حکومت ہے اس کو بھی بڑا ٹارگٹ کرتا تھا کہ یہ اسلامزم جو ہے وہ یورپ میں اس کی وجہ سے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا جسے وہ کہتے ہیں نا، اور یہ جو فار رائٹ آلٹرنیٹیو فار جرمنی AFD ہے، اس کو بھی سپورٹ کرتا تھا۔ اب جرمن جو ٹیررزم کے ایکسپرٹ ہیں بہت سارے لوگ، یہ اب 20 سال آپ 25 سال ایک ملک میں رہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کس طرح جو اتنے ریڈیکل ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بندہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے، آپ کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 50 سالہ بندہ جی جسے آپ کہہ لیں کہ کئی بار لوگوں کا تو یہ بھی مجھے سننے میں پتہ چل رہا ہے، جیسے اس کی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، یہ پتہ چل رہا ہے جی کہ وہ ایکس مسلم ہے۔ مطلب ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، وہ سعودی ہے، مسلمان، 2006 سے وہاں پہ رہ رہا ہے، اور جسے آپ کہیں کہ ایک سعودی سٹی ہے حفوف، وہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ میں تو اس چیز سے سمجھنے سے باہر ہوں کہ یہ کیوں اتنے زیادہ ریڈیکل وہاں اپنے معاشروں میں رہیں آگے، ٹھیک ہے جی۔ اور سننے میں آیا کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کے بارے میں کچھ چارجز وغیرہ ماضی میں دیے ہوئے تھے، اور یہ خواتین کی اسمگلنگ میں انوالو تھا گلف کنٹری سے یورپ میں، اور یہ جرمن سسٹم میں آ گیا۔ جرمنی نے اس کو 2016 میں اسائلم دی، ٹھیک ہے جی، لوگ اس وقت اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا۔ جرمنی نے اس بندے کو 2016 میں اسائلم دے دی، اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا سعودی عرب میں، اور یہ بندہ ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا، 10 سال بعد اس نے جرمنز پہ ہی حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، ایک گاڑی چڑھا دی ہے۔
میں ابھی آبویسلی جو ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آئی واز ان ریسنٹلی میں ابھی لنڈن میں تھا، تو وہاں پہ مجھے پاکستانی جو تھا ایک دوست، اس نے ہم کوئی فروٹ وغیرہ کھا رہے تھے تو اس کے پاس چھری تھی، نائف. تو وہ دے رہا تھا تو ایک دوست کو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اگر نائف میں اگر باہر لے کے چلا جاؤں تو میرے اوپر جو ہے وہ میں پکڑا جاؤں تو مجھے سزا ہو جائے گی. یعنی کہ اس طرح ہمارے یہاں پہ تو ہمیں تو کبھی ایسے فیل نہیں ہوتا کہ ایک چھری بندے کے پاس ہوگی تو اس کو وہ کہیں گے جی سزا ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں کس کس طرح کے جیسے وہ کہتے ہیں نا جرائم ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو بندہ ہے، جرمن میڈیا بڑا کیئرفلی بتا رہا ہے کیونکہ اس بندے کی ابھی انفارمیشن پوری نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. جرمنی اس وقت جو ہے وہ ہیڈ لائنز کی نرغے میں ہے کیونکہ جو ایلان مسک ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جی وہ جو فار رائٹ AFD پارٹی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ مین اسٹریم پولیٹیشینز فضول ہیں. اب ایلان مسک کو بھی بڑا نشہ ہے دنیا کے پنگوں میں گھسنے کا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس نے ایکس بند کرا کے بیٹھنا ہے اپنا. ہر ملک جو ہے وہ اس کے ایکس پہ پابندی لگا دے گا. 2 4 6 ملک برازیل نے لگائی تھی ویسے، لیکن اتنا بڑا پلیٹ فارم ہو گیا ہوا ہے کہ اب لوگ سوچنا شروع کریں گے کہ اس کے بارے میں کہ یار اس کے پلیٹ فارم کا کوئی آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جرمنی کے اندر آلریڈی ایک بہت بڑی بات چل رہی تھی کہ یار یہ جو فار رائٹ کے لوگ ہیں یہ کیوں فار رائٹ کے بارے میں، اور ایلان مسک آلریڈی فار رائٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، اوپر سے یہ آ گیا. سو جرمنی از ان دی انٹرنیشنل میڈیا فار رائٹ اور رانگ ریزنس. لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ ریگارڈنگ دیٹ از آف اے مسلم. ٹھیک ہے جی. اس بھائی جان کی وجہ سے جو بھائی جان نے آ کے جو ہے وہ گاڑی چڑھا دی بندے کے اوپر، بندوں کے اوپر، اور کہیں گے پھر جا کے کہیں گے جی ہمارا خیال کریں ہمارے ساتھ. سعودی عرب میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، وہاں حکومت جو ہے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کرتی ہے. حکومت ہمارے ساتھ ظلم کرتی ہے. جرمنی آپ کو ازائلم دے رہا ہے، آپ کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتا، سعودیز کو نہ کرتا ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے جرمنز کو ہی مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سعودی عرب نے سننے میں آیا کہ اس کے بندے کے بارے میں، طالب کے بارے میں، ٹیررزم اینڈ فیسیلیٹیٹنگ آف، جو میں پہلے بتایا اسمگلنگ آف وومن جو ہے اس کی کمپلین تھی. ٹھیک ہے جی. اب سعودی عرب نے تو کنڈیم ہی کرنا، انہوں نے کہا جی پہلے ہی ہم نے کہا تھا یہ بندہ ہمیں دے دیں، آپ نے اس بندے کو رکھا کیوں؟ وہ کہیں گے ہم تو ان بندوں کو اس لیے رکھتے ہیں آپ کے ملک میں اچھا سلوک نہیں کرتے. اب جرمن سے سوال ہوگا تم کیسے لوگ ہو کہ جس بندے کو سعودی عرب مانگ رہا ہے کہ یہ ہمیں واپس کر دو، آپ نے نہیں بھیجا، آج وہ جرمنوں کے قتل میں ملوث ہو گیا. تو تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں؟ جب اس کی ساری اپلیکیشن باہر نکلے گی، جب سے وہ جرمنی آیا 2006 میں، 2016 میں، 10 سال بعد اس دی گئی، اگلے 8 سال بعد اس نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کام ڈال دیا. تو یہ بڑے عجیب قسم کی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رہنا کیسے ہے. اور خاص طور پہ اپنے معاشروں میں تو ہمیں بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی کیسے رہنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی ایک تو ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا الٹا ہمیں اور بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. کہ کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے. اور نہ تو ہم ان سوسائٹیز کا حصہ بنتے ہیں پراپرلی. ٹھیک ہے جی. ہم اپنا کھاتے علیحدہ ہیں، ہم پیتے علیحدہ ہیں، ہم سارا کچھ علیحدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ بیکاز ہم سمجھتے ہیں یار کہ بس ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے، ہمیں بس اپنے اندر رہنا، اپنے بچوں کو بچانا کیسے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. آئی واز ان اسکاٹ لینڈ، اے فرینڈ آف مائن who was there, he contacted me on Facebook. اس نے کانٹیکٹ کیا، اس نے اسکول تھا. he is not my friend in a sense, he was my friend you can say. ہم اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. اب ذرا اس کی بات سنیے گا جس کا مجھے دکھ ہوا. اس نے کہا جی میں یہاں پہ آیا تھا، دیکھو میں قمر بھائی یہاں پہ اتنے سالوں سے ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو پاکستان بھیج دیا. او مائی گاڈ، میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. بھائی سب سے پہلے تم نے یہاں کی سٹیزن شپ لی، دوسرے نمبر پہ تم کہتے جی بچوں کے لیے یہ ملک اچھا نہیں ہے، ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، یہاں پہ قبروں کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، یہاں پہ یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ بچے میرے خراب ہو سکتے ہیں، یہاں پہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، بڑی بے حیائی ہے، فلان ہے ڈمکان ہے، اور میں جا رہا ہوں. تو بھائی اگر تم جا رہے ہو تو تم ان کا پورا پیکج چھوڑو، تم ان کے ملک کی سٹیزن شپ بھی چھوڑو. تم نے سب سے پہلے اس ملک سے، اسکاٹ لینڈ سے، انگلینڈ سے تم نے اپنا پیسہ پاکستان بھیجا، پاکستان میں کاروبار فٹ کیے، نیشنلٹیاں وہاں سے باہر لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو برطانیہ کا شہری بنایا. اس کے بعد آپ نے وہاں سے
جو ہے وہ امیر ہوئے، سارا کچھ ہوا، اینڈ دین آپ جو ہے وہاں سے نکلے ہیں اور وہ بھی اس طرح کہ جی میرے بچے اس کا نہیں رہ سکتے۔ جب پھر تمہارے کاروبار برباد ہوں گے، پھر واپس آؤ گے اور پھر آ کے کہو گے جی ہم تو آپ کے شہری ہیں جناب، ہم تو کاروبار کرنے آئے ہیں۔ سو ہمارے لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، سنگل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ٹرسٹ می ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے when I look at this، میں جب اس سب کو دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی جان یہ کیسے لوگ ہیں، ہم لوگ کیسے ہیں اور کیا ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے، اینڈ وائی ڈونٹ وی ریئلائز، ٹھیک ہے جی، کہ یار مطلب ہم ایسے کیوں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہی نہیں ختم ہوتے، ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ ہمیں امبریس کرتے ہیں، ہمارے امبریس کرتے ہیں، ہمیں اسپیس دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو پاسپورٹ دیتے ہیں، میں ان کی لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں، اینڈ ہم انہیں کو پھر گالیاں نکالتے ہیں، ان سے فائدے لے کے بھاگ آتے ہیں، اینڈ دین جو رہ جاتے ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، بٹ دیر از اے لارج سیکشن آف پاکستانیز ہو آر لائک دس، اینڈ دین دیر آر لارج سیکشن آف ادر۔ پھر جب یہاں پہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جی وہ اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ علیحدہ رہتے ہیں، دے ہیو میڈ دیئر اون گیٹوز اور سارا مطلب، اور پھر جس انداز سے یہ رہتے ہیں باہر، توبہ، ان کے گھر دیکھیں، ان کا سٹائل دیکھیں، ان کا نظام دیکھیں، چیزیں دیکھیں، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کو پتا چلے گا یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو اب امریکہ جب جرمنی میں ہوا ہے، پورے کا پورا یورپ نہیں ہل جائے گا؟ کئی لوگ کہہ رہے ہیں 15 زخمی ہوئے ہیں، کہیں میں میڈیا خبریں پڑھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں 200 زخمی ہوئے ہیں، پورے کا پورا یورپ ہل نہیں جائے گا؟ جہاں پہ گاڑی جا رہی ہو، جہاں پہ کسی کے پاس نائف، لوگوں کو تو انہوں نے ویسٹ کو تو ڈرا دی ہے، اب جرمنز نکالیں گے ان کو، پہلے انہوں نے افغانیوں کو نکالا، ٹھیک ہے جی، کتنے افغانیوں کو نکالا، وہاں پہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ میں جب یورپ میں تھا، ابھی میں سمر میں 1 مہینے 3 مہینے وہاں پہ رہ کے آیا ہوں، تو ٹرسٹ می میرے ٹویٹر فیڈ میں اکثر کچھ ایسے فیڈ آتی تھی جو مطلب لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایسے رہتے ہیں، یہ جرمنز پہ حملے کرتے ہیں، یہ یورپینز پہ حملے کرتے ہیں، یہ برطانیہ پہ لوگوں پہ حملے کرتے ہیں، اور وہ سارے نارتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے اور جگہوں سے آئے ہوئے تھے۔ کبھی انڈینز کا تو کوئی نام نہیں لیتا، انڈینز کا تو کوئی نام نہیں لیتا، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، ان ملکوں میں جا کے پرسکون طریقے سے رہتے ہیں، وہاں پہ اگر لڑکے ہوں تو وہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتی ہیں، لڑکیاں ہوں تو وہاں کے لڑکے سے شادی کرتے ہیں اور آرام سے اپنا زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساڑھے بندیاں نو پتہ نہیں کی مسلمانوں کی شوق ہے کہ نہیں نہیں ہم نے جیسے بھی ہو تیسے بھی ہو، ہم نے پہلے تو ان کو مسلمان کرنا ہے، پھر یورپ کو ہم نے مسلمانوں کا گڑھ بنانا ہے۔ بھائی یورپ مسلمانوں کا کون سا ایسا ملک ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں؟ کو مجھے بتائیں نا کوئی ایسا ملک جہاں پہ جدھر پیسہ ہے ادھر بول نہیں سکتے، جدھر بول سکتے ہیں ادھر پیسہ کوئی نہیں۔ پاکستان میں آ جائیں، کیا یہ ماڈل ہے؟ آپ ٹرکی چلے جائیں، کیا از دیٹ اے ماڈل وچ ایوری کنٹری وانٹس ٹو فالو؟ سعودی عرب چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، ایران چلے جائیں، آر دیز ماڈلس جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں؟ جاتے سارے جان چھڑا کے یورپ میں ہیں، جاتے سارے امریکہ کینیڈا برطانیہ میں ہیں، پھر انہی کو گالیاں بناتے ہیں، اور پھر ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے ان کو فتح کرنا ہے۔ سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ یورپ کو فتح کیسے کرنا ہے، یہ ہے ٹارگٹ، یہ ہے پرابلم بڑا۔ ہن بندہ یہ پوچھے انہاں نوں کہ تساں فتح کرنے، یار تسی اپنی روٹی رزق کماؤ، فتح کرنے تو واپس آ جاؤ۔ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ ہو آسک یو دس کہ آپ جو ہے نا جا کے فتح کریں ہر چیز؟ یہ آپ کو کس نے آئیڈیا کس نے دیا ہے کہ آپ جا کے فتح کریں؟ اب یہ جو اٹیک ہے جرمن پہ ہو رہا ہے، اب دیکھیں لوگ پریشان نہ ہو تو لوگ کیا ہوں یار؟ مجھے یہ صرف ایک بات بتا دیں، لوگ پریشان نہ ہو تو لوگ کیا ہوں؟ وہ آپ کی شکلیں دیکھ کے وہ بھاگنے لگ جائیں گے، ان کو پتا چلے گا کوئی مسلمان گاڑی میں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کہیں گے یار ہے کی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر یہ چیزیں تو جسے کہیں گے نا، اب ہر بندے کو پریشانی تو ہوگی وہاں پہ۔ سو یہ اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو فار گاڈ سیک، اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو فار گاڈ سیک اسٹارٹ رسپیکٹنگ لاز ریگولیشنز آف دوز کنٹریز، ان ملکوں کے قوانین کو رسپیکٹ دو، ان لوگوں کو رسپیکٹ دو، ان کے معاشروں کے اندر انٹیگریٹ ہونا سیکھو، یہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ معاشروں میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے، ان کے معاشروں میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے، اگر آپ ان کے نہیں بنتے، آپ ان کے نہیں بن کے رہتے،
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਓ। क्यों धोखा देते हो उनको? उन बेचारों को क्यों धोखा देते हो? क्यों उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा करते हो? ठीक है जी। सो ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनको फर्स्ट प्लेस आप एक मुल्क से भागे हैं, दूसरे मुल्क जाए हैं, वहाँ भी आप क्राइम कर रहे हैं। सो शुक्रिया करें जर्मनी का, जिस जिस जर्मनी ने आपको वेलकम किया। आपने जिसने आपको वेलकम किया, आपने उसी की कमर में जो है छुरा घोंप दिया। आज वो उनकी हुकूमत के ऊपर, जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। वो कहेंगे नहीं कि भाई साहब ये आपने किस बंदे को सिटीजनशिप दी, क्यों इस बंदे को लेके आए? हम जब भी मुसलमानों को लेके आते हैं वो यहाँ पे बंदे मारते हैं। वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो कहेंगे जब भी हम बंदों को बाहर से लेके आते हैं वो हमारे बंदे मारते हैं। हम मुसलमानों को कहते हैं कि आओ यहाँ पे, ठीक है, तो वो आके बंदे मारते हैं। तो ये कैसा जो है वो एक सिस्टम है। वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। कोई समझ नहीं आती, ठीक है ना जी, कि हम ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम। फिर वहाँ पे जब इस्लामोफोबिया होता है, जहाँ पे लोग फिर जब गुस्सा करते हैं, तो फिर हम आगे से कहते हैं जी कि देखें कि हमें बर्दाश्त नहीं करते। सो ये जब तक ये हमारे लोगों के अंदर ये ख्वाब नहीं ना टूटेगा कि हमने फतह करनी है हर चीज़, आप सिर्फ अपने आप को फितना करें। आप सिर्फ अपने घरों में घर ठीक करें, आप अपने बच्चों को तालीम दे दें, आप नफ़रत फैलाना बंद कर दें, आप ये सेक्टेरियनिज़्म बंद कर दें, आप दूसरों के खिलाफ ये ज़हर उगलना बंद कर दें, तो आपके मसले आसान हो जाएँगे। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही बेहतर करना शुरू कर दें यार, तो आप अपने मुआशरों के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ये किस तरह का निज़ाम है? मैं तो समझने से कासिर हूँ। मैं तो समझने से कासिर हूँ, ये किस तरह का निज़ाम है? और ये कैसे लोग हैं हमारे? तो देन हमें तो डर होता है कोई पाकिस्तानी ना निकल आवे, सच्ची बात है। सारों ने निकला है, सानू तो किसी माफ़ी भी नहीं देनी। पहले ही हमारे बारे में जो है वो हालात ख़राब है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये बंदे की मोटिवेशन एंड इंटेंशन क्या है। इंटेंशन यही था कि ये ईसाई हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, इस्लाम में मना है, हराम है, मार दो। इस्लाम में मना है, हराम है, मार दो। ठीक है जी। जो बंदा सीरिया से जो बंदा सीरिया से लोगों को बुला रहा है, ठीक है जी, सीरियन जिहादीज़ को बुला रहा है और उनको कन्विंस कर रहा है कि अप्लाई करो सिटीज़नशिप के लिए, ठीक है जी। सो ये एक डिफरेंट हमारे लोगों की वो जैसा कहते हैं ना दौड़ है, समझ से बाहर है। लेट्स सी कि कभी समझ पाएँगे या कि नहीं।